انگریزی میں. دیکھیں یہ جو رپورٹ آئی ہے کامن ویلتھ کی، اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے جس حقیقت کو آپ، میں اور پاکستانی قوم 8 فروری 2024 سے جانتی ہے. ہمارے لیے کوئی یہ حیرت کی بات نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس شام اس رات کیا ہوا، کس طرح انتخابی نظام پر ایک حملہ ہوا، کس طرح الیکشنوں کے رزلٹ کو بدلا گیا. اس رپورٹ میں 2 حصے ہیں. ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ ایک خلاصہ ہے شروع میں 5 صفحوں کا، اس کے بعد تفصیلی رپورٹ ہے. اگر آپ خلاصہ پڑھ لیں اور پھر میں نے گزارش کی اس رپورٹ کا صفحہ 94 پڑھ لیں تو بہت سی بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بات پوری دنیا کے لیے اب واضح ہو گئی ہے. کس طرح پی ٹی آئی کو معطوب کیا گیا 8 فروری 2024 سے پہلے کے جو چند ماہ ہیں، کس طرح پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل بلہ چھینا گیا 13 جنوری 2024 کو، جو کہ آخری دن تھا انتخابی نشان دینے کا. اس دن رات 11:30 بجے سپریم کورٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا. اور مقصد یہی تھا کہ یہ آزاد منتخب ہو کر آئیں اور ان کو پھر ہارس ٹریڈنگ کی نظر کیا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو دیگر پارٹیوں میں شامل کیا جائے. پر آفرین ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کو جیتنے دیا گیا 93 اور جن کو آزاد کہا گیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا. شاید کوئی ایک آدھ بدقسمت ہو جو ٹوٹا ہو، باقی سب وفادار رہے پاکستان کی عوام کے اس ووٹ کے جو انہوں نے لیا تھا عمران خان کے نام پہ اور پی ٹی آئی کے نام پہ. تو یہ تمام واقعات یہ رپورٹ درج کرتی ہے. الیکشن سمبل کا چھینے جانا، عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے کے اندر 3 مقدمات میں سزائیں دینا، اڈیالہ جیل میں عدالت لگا کر صبح 9 بجے سے رات 12-1 بجے تک یہ عدالت چلتی تھی. خود میں اس میں پیش ہوا عدت والے مقدمے میں اور دیگر مقدمات میں. سارا دن ہم وہاں کھڑے رہتے تھے، 14 گھنٹے وہاں ہم نے بحث کی اپنی ٹانگوں پر. اور مقصد صرف یہی تھا کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزائیں دی جائیں. مقصد یہ تھا اور گمان یہ تھا کہ ایسا ہونے سے پاکستان کی عوام دل برداشتہ ہو جائے گی، شاید لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن ایسا نہ ہوا. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک ایسا جواب دیا، ایسا جمہوری جواب دیا جو اب تاریخ کا حصہ ہے اور ایک تاریخ ساز جواب ہے. پاکستانی قوم باہر نکلی اور اتنے بڑے نمبروں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو ووٹ ڈالے کہ منصوبہ ساز اپنے منصوبوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے. اور پھر ان کو اس رات وہ کرنا پڑا جس کی گواہی اب یہ رپورٹ دیتی ہے. 100 کے قریب حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 پہ حملہ ہوتا ہے. فارم 45 کیا ہے اب تک سب آپ جانتے ہیں. فارم 45 وہ دستاویز ہے جس میں ایک حلقے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ مختلف امیدواروں کے جو ووٹ ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں. تو اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن ہے تو اس حلقے کے 436 فارم 45 ہوں گے. ہر فارم 45 پہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ووٹ درج کیے جائیں گے. اسی طرح ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فارم 46، وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جو بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ان کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. عام حالات میں جو فارم 45 میں ووٹ درج کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ 10 امیدوار تھے ایک پولنگ سٹیشن پہ، ان 10 امیدواروں کے ووٹ آپ فردن لے کر جب ان کو جمع کرتے ہیں، کسی کو 100 ووٹ پڑے، کسی کو 150 پڑے، کسی کو 10 پڑے، کسی کو 25 پڑے، تو نیچے ایک مجموعی ہندسہ آتا ہے. تو وہ جو مجموعی ہندسہ ہے اس ہندسے کو برابر ہونا چاہیے اس ہندسے کے جو فارم 46 میں دیا گیا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ اتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. تو یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں کنسٹیچوئنسیز، حلقے ایسے ہیں جہاں فارم 45 اور فارم 46 مطابقت نہیں رکھتے. کیونکہ ہوا یہی نا، کسی کو اگر 10 ووٹ ملے تھے تو ان 10 ووٹوں کو 900 بنا دیا گیا نا، ایک کو 9 بنایا گیا اور ایک 100 کے لیے ایک صفر اضافہ کر دیا گیا. تو جب آپ 10 ووٹ کو 900 ووٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو آپ کا اس کا جو ایگریگیٹ ہے، جو تمام اس پولنگ سٹیشن کے ووٹوں کی کل تعداد ہے، اس میں 890 ووٹوں کا اضافہ ہونا چاہیے. تو بہت سے پولنگ سٹیشن ایسے ہیں کہ نیچے اضافہ کرنا بھول گئے، اوپر تو 10 کو 900 کر دیا
لیکن نیچے بھی تو 890 ووٹ بڑھانے تھے، وہ نہیں بڑھائے. اسی طرح فارم 46 میں بھی 890 ووٹ آپ کو بڑھانے تھے. اس فراڈ کو اس کے ساتھ مطابق دولت مشترکہ کے جی تضادات ہیں. اچھا، اب یہ تمام باتیں ایک گزارش اور کر دوں. دوسری چیز جو اس صفحہ 94 پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پولنگ سٹیشنز پہ جو قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے وہ نظر آتا ہے کہ 95% ہیں، جبکہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ 40%. جی اس سے کم ہے. جی بات کی ہے. جی اب جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے نہیں، پر یہ دیکھیں میں اس کی اہمیت یہ ہے، دولت مشترکہ کے تضادات میں آ رہا ہوں. دیکھیں اس کی اہمیت ان باتوں کی یہ ہے کہ اب ایک بین الاقوامی ادارے نے اس بات کو تحریر کر دیا ہے. جو چیز ہمارے دلوں میں تھی، ہم جانتے تھے، وہ یہاں آ گئی ہے. دیکھیں ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس الیکشن کے بعد جو اس اسمبلی نے جو اس ریگنگ کے نتیجے میں قائم ہوئی، پہلا کام یہ کیا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے مقدمے کیوں نہیں اپنے لڑے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. الیکشن ایکٹ 8 فروری 2024 کو یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے. انہوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے گا، اور پھر الیکشن کمیشن نے چن کر ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن پٹیشن سننے کے لیے جو پی سی او کے جج تھے، جن کو جج کہا ہی نہیں جا سکتا، اور ان کے پاس یہ مقدمے پڑے ہوئے ہیں. یا وہ ان کو تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں. کوئی ایک بھی مقدمہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو حقائق کی بنیاد پر جس کا فیصلہ ہوا ہو. اب سوال جو اٹھتا ہے، ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے، وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جو دولت مشترکہ ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے، اس کا ایک چارٹر ہے. اس میں یہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک آبزرور گروپ، یعنی کہ ایک مبصرین کا گروپ جو ہے یہ بھیجتے ہیں. اور یہ مبصرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ان کے سپریم کورٹ، ہاؤس آف لارڈز کے جج ہوتے ہیں، یا دیگر جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہاں کے بہت بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. کوئی سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس پائے کے لوگوں کو مبصر بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ کسی کو شک نہ ہو. اب اس مبصر گروپ نے جو پاکستان آیا تھا اپنی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے 20 نومبر 2024 کو مرتب کر لی تھی، حتمی رپورٹ، اور وہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ کے سیکریٹریٹ کو دے دی تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رپورٹ کو کیوں چھپایا گیا؟ اب بھی یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے. اب بھی اس رپورٹ کو اقوام دولت مشترکہ نے باقاعدہ طور پہ شائع نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس لیک ہونے کے بعد دولت مشترکہ نے مان لیا ہے کہ انہی کی رپورٹ ہے، انہوں نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے. سلمان کے رائے صاحب کافی ہو گیا. اب یہ بتا دیں کہ خود ہی آپ نے بتایا ہے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے باقی الیکشن کی کتنی جلدی. جی میں بتا دوں، اور یہ ان کے دو رویے جو ہیں، جی یہ بڑا یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. دنیا میں ایسا ہے. آپ کس سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں انصاف، آپ دیکھیں آپ کے جو مبصر آئے تھے انہوں نے بھی لیٹ کی، اور انہوں نے جو بتایا وہ پورے پاکستان کو پتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو 26 نومبر ہو جاتا ہے، اور پھر اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں آپ کو پتا ہے 26 ترمیم بات کیا ہوئی ہے. تو کیا کریں گے آپ بتائیں. دیکھیں ہم یہی کریں گے نا کہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. یہ جو میرے سامنے ایک اور دستاویز ہے اس میں نے جیسا کہ انگریزی میں عرض کیا، ٹرینیڈاڈ ٹوبیکو، سری لنکا، گھانا، ان سب ملکوں میں جو 2024-25 میں الیکشن ہوئے ہیں، اور ان سب ملکوں میں دولت مشترکہ نے اپنی رپورٹ 3 یا 4 ماہ میں شائع کر دی. اب یہ جو گفتگو آپ کے ذریعے پاکستانی عوام اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، اس گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ حقیقت کو ظاہر کیا جائے. جو حقیقت ہم جانتے تھے اور جس کو اب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اس حقیقت کا تذکرہ کیا جائے. اور یہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو بھیڑ بکری کی طرح رکھنا ہے. جن لوگوں نے حملہ کیا اس الیکشن پہ ان کے نزدیک تو یہ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں. ان کے ووٹ کی، ان کی آواز کی، ان کی سوچ کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ ایک مقدمہ ہے جس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، جس کا فیصلہ بالآخر ہر قوم کرتی ہے. ہماری قوم کوئی کسی اور قوم سے بزدل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے گی، عوام تو فیصلہ کرنا چاہتی ہے، کارکنان نکلنا چاہتے ہیں.
پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر سکتی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے سر سوال اب خان صاحب نے بڑا واضح ہدایات کی ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے میں تعینات کیا جائے, نامزد کیا جائے. آپ لوگ کیوں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ ان کو لیڈ کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ یہ عوامی احتجاجی تحریک چلائیں, اس کو لیڈ کریں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کیوں بار بار پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. جو ان کو ناحق سزائیں دی گئی ہیں ہم ان سزاؤں کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نشستیں آج بھی بحال ہیں. ایک قانونی عمل چل رہا ہے. اگر اس قانونی عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی ریلیف ملتی ہے تو وہ واپس آئیں گے, اسمبلی میں بیٹھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر بالکل جو خان صاحب کا حکم ہے اس پہ عمل ہوگا. راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے اور محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے قومی اسمبلی میں ہوں گے. اور جو ہماری تحریک ہے تحفظ آئین کی وہ بالکل آگے بڑھے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا تاریخی رول بہرحال ادا کرنا ہے. ہم پر اب یہ فرض ہے کہ ہم جھوٹ کا مقابلہ کریں اور ہم کرتے رہیں گے. آپ جی اس لیے آپ اس کی فکر نہ کیجیے. سر یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو دولت مشترکہ کی اس رپورٹ تک محدود رکھتے ہیں, وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ آپ کی روزانہ آتی ہے. جی صرف یہ بتا دیں کہ ایک تو دولت مشترکہ نے یہ رپورٹ اپنے مینڈیٹ اور قانون اور انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں جی کیونکہ ان کو جب بلایا جاتا ہے تو اس طرح نہیں بلایا جاتا ہے, ایک انٹرنیشنل رولز اور پروسیجر ہوتے ہیں. انہوں نے حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی ہوگی. جی سب سے پہلے قوم کو یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان نے اس رپورٹ کے ساتھ کیا کیا. کچھ نہیں کیا نا. میرا سوال ہے سنیے سر, آپ کو جو 8 فروری, اچھا آپ ہٹ جائیں سر بھائی ہٹ جائیں. اچھا 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک حکومت اور پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی نشستوں کے ذریعے اس میگا دھاندلی کے باوجود شوگر کوٹڈ آپ کو انجوائمنٹ جو دی گئی ایک حکومت کی صورت میں اور ایک رکنیت کی صورت میں, آپ نے ہر کارڈ کھولا, آپ کا ہر کارڈ ناکام ہوا. آپ سے ویران ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ کیونکہ آپ کے آپشن ناکام ثابت ہوئے, کیونکہ آپ نے ہر مرحلے میرے تاثر ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے جو ہے جو کر لیے. ایک طرف آپ کی حکومتیں چلتی رہی, دوسری طرف آپ حال اٹھاتے رہے. سوال میرا یہ ہے دولت مشترکہ کی اس خبر پر عمران خان کا کیا ٹویٹ آئے گا تاکہ پوری دنیا ان کا ٹویٹ کا فوراً نوٹس لیتی ہے پوری دنیا. کیا عمران خان کا اس پہ ٹویٹ آئے گا؟ آگے بالکل آگے ان کا اتنا بڑا ادارہ اور اتنی لیٹ رپورٹ پیش کر رہے ہیں, اس کے اوپر کس کا پریشر تھا؟ کیا پاکستانی حکومت کا ان کے اوپر پریشر تھا؟ اور آپ پی ٹی آئی کو لیٹر لکھے گی ان کو کہ اتنی زیادہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ابھی بھی رپورٹ لیک ہوئی ہے, مطلب انہوں نے ابھی تک. جی بالکل ہم خط لکھیں گے, حکومت نے نہیں دیا. ہم باقاعدہ خط لکھیں گے دولت مشترکہ کو بھی اور ہم یورپین یونین سے بھی تقاضا کریں گے کہ وہ اپنی رپورٹ شائع کریں. پلیز الیکشن تھا اس میں ہم نے خود آبزرو کیا ہے جس طرح ایک پارٹی آپ کی جماعت کو کوئی جلسہ کو ہڑتال میں میٹنگ بھی نہیں کرنے دی گی, آپ کا کوئی بینر بھی نہیں لگنے دیا گیا, الیکشن ڈے پہ کوئی آپ کا بوتھ بھی نہیں انہوں نے بننے دیا. اور یہاں ادھر کوٹوار میں تو ہم نے خود وٹنس کیا نا سارا کچھ. تو یہاں پہ تو آپ کا چلے مطالبہ صحیح ہے کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. جس طریقے سے فوج نے بھیڑ بکری سمجھا ویسٹ قوم کو یہ غلط ہے. لیکن سر 2018 میں بھی ایک ریگنگ ہوئی تھی, پری پول بھی ہوئی تھی. محکمہ زراعت آپ کو یاد ہوگا فون آتے تھے ٹکٹ نہ لو اس سماعت کا اس سماعت کا. پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بندے توڑ کے جو لاتی تھی آپ ایک ان کو کہتے تھے جی آج ایک وکٹ اور گر گئی, یہ 2 وکٹیں آج آ گئی. پھر اس کے باوجود آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود پنجاب میں آپ بڑی جماعت نہیں تھے, مسلم نون آپ سے بڑی جماعت. لیکن انہی ایجنسیوں نے توڑ مروڑ کے مینڈیٹ کو آپ کی حکومت بنوائی. کیا جہاں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فیبرری 8 کے انتخابی نتائج میں جو ننگی دھاندلی آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, کیا 2018 کی دھاندلی جس کے آپ بینیفیشری تھے آپ اس پہ کوئی قوم سے معافی مانگیں گے؟ دیکھیں میں عرض کروں, آئندہ کے لیے آپ کوئی ہمیں کمٹمنٹ دیں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ نہیں بیٹھے؟ دیکھیں آئندہ کے لیے بالکل ہماری بات واضح ہے. جو آپ نے 2018 کے حوالے سے بات کی دیکھیں وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے. اس وقت جو ہوا میں آپ کو جھٹلانا بھی نہیں چاہتا, آپ کا ایک تاثر ہے, آپ کی ایک مشاہدہ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہر الیکشن پہ حملہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں اصغر خان کیس میں نے لڑا, 16 سال وہ مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے رہا 1990 کے الیکشن کے حوالے سے کہ کیسے 1990 کے الیکشن پہ ہمارے اداروں نے حملہ کیا اور اس الیکشن کو
तहबाला किया। तो इसलिए ये होता रहा है। हम बिल्कुल इसलिए खड़े हैं आज के इस रविश को हमने ख़त्म करना है, ना वो मेरे हक में हो ना वो किसी और के हक में हो। पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो सुनाई देनी चाहिए। तो बिल्कुल ये दो टोक इमरान खान का फैसला है, पीटीआई का फैसला है कि हम सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। लामा साहब आप कुछ एक मिनट उसको मुझे एक बात करने दें। मेरी आवाज़ ऐसी आ जाएगी अब तक। चलिए देखें, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, मैं भी थोड़ी बहुत मालूमात रखता हूँ। पंजाब में पीटीआई के 43 एमपी हारे थे जहाँ से उनके एमएनए जीते हुए थे। जिन कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं, उन कुव्वतों ने पीटीआई की अक्सरियत तो नहीं दिखाते, पीटीआई को हराने में रोल प्ले किया 2018 के अंदर। चले ठीक हो गया, जो भी ठीक है, हो गया। देखिए हराने में रोल प्ले किया। आपको इधर आना चाहिए। आप वो जो आप चेक करवाते सही तरह से चेक होता, ये बकायदा प्लान था कि इमरान खान को काबू रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए, इसको इस तरह से आने दिया जाए कि बहरअल्लाह ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है। और रसूल की बात यह कि किसी को भी बीच में नहीं आने देना चाहिए। कभी भी ये पॉलिटिकल काम है और सियासतदानों को होना चाहिए। इदारे अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन है, अवाम है, हर कोई अपना काम करे। ये जो भी किया गया है ये मुजरिमाना हरकत अंजाम दी गई और जुल्म किया गया है। और बिलखुसूस ये इतने नंगे होकर 2024 में आगे पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है। एक चीज में चलिए सर आगे बढ़े, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन उसूली इमरान तौर खान पे ने उसी वक्त, वजीर आजम इमरान खान ने उसी वक्त इलेक्शन के बाद कहा था आप आइडेंटिफाई करें किधर रिगिंग हुई है, दोबारा इलेक्शन करते हैं। और साथ में उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी भी बना दी कि आप आए और बैठे, रिगिंग के हवाले से बैठे, कोई इशू नहीं। देखिए हम आपकी उसूल की बात से सबका इत्तेफाक है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होता रहा है माजी में, आइंदा कभी नहीं होना चाहिए और किसी को इसकी हिमायत नहीं करनी। जी उन्होंने ये कहा है कि वी वर गोइंग टू पब्लिश इट। आप उनकी पढ़े ना जो उनकी रिलीज आई है, उन्होंने नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि दस्तखत जाली है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लेटर इन द मंथ वी विल बी इशूइंग दिस रिपोर्ट अलोंग विद सम अदर डॉक्यूमेंट्स। सो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमारी नहीं है। सलमान साहब ये बताएं कि ये रिपोर्ट जारी ना करने की वजह आप लोगों को समझ क्या आई है कि दौलत मुश्तरका ने ये रिपोर्ट क्यों छुपाई? देखिए इसका जवाब तो उन्हें देना होगा, लेकिन हम एक मफरूज़ा ही कायम कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जमहूरी अमल है वो किसी बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त ज़ेर अताब है, लेकिन ऐसा चल नहीं सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, बाहर बैठे किसी ने नहीं करना। ये साजिशें हमेशा नाकाम हुई हैं और अब भी नाकाम होंगी। अच्छा ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, इसके असरात क्या होंगे कौमी सियासत के ऊपर, और इस रिपोर्ट को लेकर के पीटीआई एज अ डॉक्यूमेंट क्या करने जा रहे हैं? देखिए हम अवाम के सामने तो आ ही गए हैं, अवाम तो इस रिपोर्ट को देखेगी, हम अदालत में भी जाएंगे। देखिए आपको याद होगा 2013 में एक जुडिशल कमीशन बन गया था। 2013 के इलेक्शन के बाद 2013 के हवाले से 2015 में एक जुडिशल कमीशन बना था इलेक्शन की मजमूई सेहत को देखने के लिए। तो एक नज़ीर हमारे पास मौजूद है कि 2013 के इलेक्शन को देखा गया था। तो हम तकाजा करेंगे कि 2024 के इलेक्शन के लिए भी एक कमीशन बने, जुडिशल कमीशन बने, जो इन तमाम हकायक को सामने रखे और फिर ये फैसला दे कि क्या बिलुमूम ये इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं था। थैंक यू।